جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ اور پیوستہ جمعے سے ربیع الاول کے اس ماہ مبارک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس مہینے کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور گزشتہ جمعہ بھی قرآن مجید کے جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات میں نے واضح کر دی ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان اور مسلمانوں کی ہر وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ان کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی تابعداری کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری، فرما برداری اور اطاعت چھوڑ کے اگر کوئی کام بھی آپ کریں گے تو پروردگار کی بارگاہ میں مقبول کام نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کا پسندیدہ نہیں ہوگا۔ پسندیدہ عمل وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی کام کریں گے تو وہ اللہ کو پسند ہوگا۔ ربیع الاول کا ماہ مبارک جس کے بہت سارے فضائل اور مناقب کے حوالے سے اور تہواروں کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ربیع الاول کا نام خود اللہ نے ربیع الاول رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ربیع الاول ہی سکھایا ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دین، وہ طریقہ آج تک امت کے پاس اسی طرح محفوظ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کوئی آدمی اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کرے یا شریعت مطہرہ کے اندر رد بدل کرنے کی کوشش کرے، ہر حال میں وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا، اس لیے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ نے مسلمانوں کے نصیب میں لکھی ہے، اور شریعت مطہرہ یہ قیامت تک زندہ رہے گی، کوئی مائی کا لال اسے مٹا نہیں سکے گا۔ اگرچہ آج اس پرفتن دور میں ہر طرح مسلمانوں کی آزمائش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو چیک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، آیا یہ لوگ نبی پاک کی تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے آج 14 صدیوں کے بیت جانے کے بعد ربیع الاول کے ماہ مبارک کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بحوالہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ربیع الاول کا نام بدل کر کچھ لوگوں نے ربیع النور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹی ویوں پہ دیکھیں، ان کے چینل پہ دیکھیں اور ان کے علماء کو دیکھیں، وہ ربیع الاول کا نام استعمال کم کرتے ہیں، ربیع النور کا نام زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ربیع الثانی ہے دوسرا مہینہ۔ ربیع الثانی کا نام بھی ربیع الثانی اللہ نے رکھا ہوا ہے اور خدا کے رسول نے رکھا ہوا ہے، امت تک یہی پہنچا ہے ربیع الاول ربیع الثانی۔ لیکن یہ بات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہوشیاری پیدا کرے، شریعت مطہرہ کو تھوڑی اہمیت دینے کی کوشش کرے، تاکہ آپ کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی نکال نہ سکے، اس کی اہمیت ختم نہ ہو۔ اس لیے ربیع الاول کو ربیع النور کہا جا رہا ہے اور ربیع الثانی کو ربیع الغوث کہا جا رہا ہے۔ اگر آج اس بات کا نوٹس نہ لیا گیا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے مسلمانوں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری نسلیں ربیع الاول نہیں پہچانیں گی، وہ ربیع النور کہیں گی، اور ہماری آنے والے نسلوں کے دل میں
ربیع الثانی نہیں ہوگا، ربیع الغوث آ جائے گا۔ اس لیے اس وقت کو، یہ وقت ہے سوچ سمجھ کے چلنے کا اور رسول اللہ سے وفا کرنے کا اور شریعت مطہرہ سے وفا کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو میں نے عرض کر دیا پچھلے جمعے کے اندر کہ اس ماہ مبارک کی جتنی توہین کی جاتی ہے باقی کسی مہینے کی نہیں کی جاتی۔ یہ باتیں بھی قابل غور ہیں، ساری سمجھنے کی ہیں کہ آج میرے اور آپ کے اندر ایسے عناصر گھس چکے ہیں، ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو ہمارے اندر رہ کے ہمارے ہی دین کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ربیع الاول کے ماہ مبارک کی بڑی توہین کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک نام کو اور آپ کی شریعت کو مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ربیع الاول کا مبارک اور محترم مہینہ، جس مہینے میں میرے اللہ نے اپنا محبوب دنیا میں بھیجا تھا اور محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود مسعود اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے شکر ادا کرنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا احترام کرنے کا یہ بھی ایک حق بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بھی بنا دیا ہے۔ رسول اللہ کا آنا بھی رحمت ہے پوری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بھی نہیں بلکہ پوری اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ لیکن دوسرا اتنا بڑا احسان ہے اور اتنا بڑا فضل ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا کر دی ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن حیرت اور پریشانی اس بات پر ہے کہ لوگ ہمارے اندر گھسے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور رسول اللہ کی شریعت کو مذاق بنانے کی کوشش کی اور امت کی نظروں سے شریعت کا مقام اور مرتبہ کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ماہ مبارک میں کیک بنتے ہیں، کیک بنتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے جو میں نے تمہید یہ باندھ رہا ہوں کہ وہ کیک اسپیشل بنتے ہیں، ان کے اوپر مکہ شریف بھی ہے، کیکوں میں بن رہا ہے۔ یہ چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں، پوری تحقیق سے میں بات کر رہا ہوں، واہیات بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر مکہ شریف بھی بنا ہوا ہے کیک کی صورت میں، مدینہ پاک بھی بنا ہوا ہے کیک کی صورت میں، اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے کیک کی صورت میں۔ یہ اسپیشل بن گیا ہے۔ جب ربیع الاول کا ماہ مبارک یہ 12 ربیع الاول آتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ بظاہر وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خوشی کر رہے ہیں، لیکن خوشی نہیں ہے، یہ خوشی کے پردے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا مقصود ہے۔ کیک کاٹے جاتے ہیں جس پہ مدینہ بھی ہے، جس پہ مکہ بھی ہے، اور جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا بھی ہے۔ چھری اٹھائی اور اس کیک پہ چلا دی، ساتھ ہی مکہ شریف بھی کٹ گیا، مدینہ شریف بھی کٹ گیا، محمد رسول اللہ بھی کٹ گیا۔ تھوڑی دیر آپ سوچیں کہ آپ کا ایمان یہ چیز چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام کو کاٹ کے رکھ دیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہمارا ایمان یہ چیز چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کا نام لکھ کے پھر اس کو کاٹیں، اس کے ساتھ مذاق کریں؟ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو لے کے گلیوں میں گھومنا، نعرے بازی کرنا، اور وہ جن جھنڈوں پر آپ نے مکہ شریف کا اور مدینہ پاک کی تصویر لگا رکھی تھی اور رسول اللہ کی آمد کا تذکرہ کیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ گریں گے نیچے۔ آج تو خیر میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پر تو تحقیق منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب دیر لگتی تھی، آج دیر نہیں لگتی، منٹوں سیکنڈوں میں تحقیق ہوتی ہے۔
کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کتنی ہے منٹوں سیکنڈوں میں پتہ چلے گا. آپ کو سال نہیں لگانا پڑیں گے کہ تھوڑی دیر بیتی تھی، بندے اس راستے سے گزرے تھے، اچھا خاصا اللہ گلا تھا، لیکن گزرنے کے بعد پیچھے دھیان نہیں کیا کہ پیچھے ہم چھوڑ کے کیا آئے تھے، راستے میں لگا کے ہم کیا آئے تھے، دھیان نہیں کیا ادھر. دھیان تب جاتا کہ دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بھی یاد آتا، مکہ بھی یاد آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی یاد آتا، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے. تھوڑی دیر گزری، ہوا چلنے لگی، بارش آنے لگی، وہی جھنڈے اور جھنڈیاں جن پہ مقدس پاکیزہ نام میرے نبی کا لکھا ہے وہ نیچے زمین پہ گر رہی ہے، لوگ اسے اٹھا رہے ہیں. اور پھر لوگوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ نالیوں پہ اور گندی جگہوں پہ کیا چیزیں ہیں. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت آ گیا ہے، بہت بڑی آزمائش کا وقت آ گیا ہے. اس لیے ہم نے آج سوچنا یہ ہے کہ اپنے نبی سے ہر طرح محبت کرنی ہے، اور محبت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ مر مٹ جائے بندہ، کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، دو عیدیں مسلمانوں پہ واجب ہیں. آپ عید الفطر پڑھتے ہیں، دعا نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب سمیت 6 تکبیر کے پڑھتا ہوں، پیچھے امام صاحب کے منہ میں رہتا خانہ کعبہ شریف. ہر بندہ یہی دعا یہی نیت کرتا ہے. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اور مسلمانوں کے لیے یہ 2 عیدیں ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی کس طرح منائی جاتی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ خوشی کس طرح منائی جاتی ہے، اپنے نبی سے کس طرح محبت کی جاتی ہے، یہ بات سمجھنے کی اور سننے کی ہے. عید الفطر ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یاد رکھیں. عید الفطر کرنے کا حکم کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ خود رسول اللہ نے دیا ہے اور خود خدا نے دیا ہے. عید الفطر کی امامت خود رسول اللہ نے کی ہے، عید الفطر کی امامت خود رسول اللہ نے کی ہے، اور عید الاضحیٰ کی امامت بھی خود رسول اللہ نے کی ہے. جب رسول اللہ نے عید الفطر کی امامت کی، عید الاضحیٰ کی امامت کی میرے نبی نے، یہ 2 عیدیں مسلمانوں کے لیے واجب قرار دی گئیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عید الفطر کے اندر یا عید الاضحیٰ کے اندر کبھی ہلا گلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیک کاٹنے اور ڈول ڈمکے باجے حدود اللہ کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے عید الفطر کے دن بھی. اس لیے کہ میرے رسول نے خود عید کی ہے، عید الفطر میرے نبی نے خود منائی ہے، عید الاضحیٰ بھی میرے نبی نے خود منائی ہے. ابو بکر صدیق سے لے کر میرے نبی کے سارے صحابہ عید الفطر بھی کی ہے، عید الاضحیٰ بھی کی ہے. اور منانے کا پورا طریقہ اور خوشی کرنے کا پورا طریقہ اسلام میں موجود ہے. یہ لاوارث مذہب نہیں ہے میرا اور آپ کا، یہ مکمل مذہب ہے. اللہ گلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناچ کود کرنے کی اجازت نہیں ہے، خدا اور رسول کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کرنے کی اجازت قطعاً بھی نہیں ہے. اسلام میں خوشی کا تصور کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں قابل غور آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے. آج ہمارے اندر اتنا کمزوری پیدا ہو گئی کہ ہم حق اور سچ کو پہچان ہی نہیں سکتے. میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہاں ہمارے یہاں نیو سٹی میں ایک بابا جی فوت ہو گئے. تو ایک بندہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی ان کو غسل دینے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اگر آپ غسل دیں تو آئیں ہمارے بزرگ غسل دے دیں. اتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، لیکن اسلام کو نہ سیکھنے کے نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں. غسل دینے والا بندہ کوئی نہیں ہے. ہم وہاں پہنچے، دیکھا ان کا بیٹے بھی وہاں کھڑے ہیں، ان کے بھائی بھی وہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہیں. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب ہم تو غسل نہیں دے سکتے، آپ غسل دیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، مسلمان آدمی غسل دیں درجے کی بات ہے.
ہم نے غسل دیا. اس کے بعد مجھے کہنے لگے یہ جو کفن ہے، کفن تو ہم نے کبھی پہنا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کفن پہنانا کس طرح ہے میت کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کفن پہنانے کا طریقہ. جب میں وہاں گیا تو کفن کے ساتھ وہ چھوٹی تھیلیاں دیتے ہیں بنی ہوئی، جو ہاتھ پہ چڑھا کے غسل دیا جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں انہوں نے میت کے پاؤں پہ چڑھا رکھی تھی. اس لیے آج مجھے اور آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں وہ اور بات کرتا ہے، وہ اور بات کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تحقیق ہم نے خود کرنی ہے، اپنے نبی سے محبت اور وفا ہم نے خود کرنی ہے، یہ خود ہم نے سیکھنی ہے چیزیں. تو میں بتا یہ رہا تھا خوشی کا اسلام میں تصور کیا ہے. عید الاضحیٰ کا دن آیا، سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ پاکیزہ کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو. عید الفطر کے دن اب مجھے بتائیں غسل کریں گے، رسول اللہ نے بتایا سنت ہے غسل کرنا عید الفطر میں. اب عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالاتفاق چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. غسل کرو عید الفطر کے دن، اچھے کپڑے پہنو، پاکیزہ کپڑے پہنو، خوب اجلے کپڑے پہنو. حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اگر غربت کا زمانہ ہو، آدمی کے پاس مال و دولت نہ ہو، تو اب عید کا دن آ جائے تو عید کا دن، خوشی کا دن اللہ نے عطا کیا، اس کو منانا ہے. اب یہ بندہ جو غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ جو کپڑے پرانے گھر میں پڑے ہوئے ان کو خوب اجلا کر لے، خوب صاف کر لے، ان کو دھو کر پہنے، تاکہ جب باہر نکلے گا تو خوب اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، دیکھنے والا کہے گا کہ آج اس نے عید سے فائدہ اٹھایا ہے، عید کے دن سے اس آدمی نے آج فائدہ اٹھایا ہے. خوب صاف کپڑے پہن لے. تو تصور یہ ہے کہ خوب صاف کپڑے پہننے کے بعد، جب صاف کپڑے آپ نے پہن لیے، دوسرا حکم رسول اللہ دے رہے ہیں کہ سب سے اس کے بعد مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرو. کپڑے اس نے پہن لیے، غسل اس نے کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، خوش ہو گیا. اب فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ. جس رب نے خوشی ادا کی ہے تمہیں، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. اب بندہ سجدہ ریز ہو گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا عبادت کے لیے. اس کے بعد یہ کہا کہ اب حدود اللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی وقت ہو، بیماری کا ہو، فوتگی کا ہو، خوشی کا ہو، آپ رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں. انسان کی، مسلمان کی زندگی کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اپنے نبی کی گستاخی نہ ہونے دے. جہاں پہ گستاخی ہو رہی ہے وہ راستہ چھوڑ دے، وہ کسی صورت بھی ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو نبی کے خلاف کوئی بات کرے گا، یا نبی کی جس شریعت میں یا نبی کی گستاخی ہوگی ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو دوسرا مقصد کیا ہو گیا؟ اب فرمایا عید الاضحیٰ کا دن تمہیں عطا کیا گیا، مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، منانا کس طرح ہے؟ فرمایا اس دن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ملو، دن اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارو، اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارو، اپنی بہنوں کے ساتھ گزارو، سارا رشتہ دار سب اکٹھے ہو جاؤ، سب سے ملو، سلامی پیش کرو. اگر کوئی تم سے ناراض ہے تو اس کو ملو، جا کے سلام کرو اس کو. اور فرمایا جو آدمی کسی ناراض بندے کو راضی کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بندے کو راضی کرے گا، میں اسے راضی ہو جاؤں گا. کتنا بڑا انعام ہے کہ راضی اگر کسی بندے کو رہے گا، مسلمان کو اپنے عزیز و اقربا میں دن گزارے گا، خوشی کے دن. یہ تصور ہے عید منانے کا کہ سب کو راضی کرے. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض یہ کر دوں، ایک ہے عید الاضحیٰ، یہ عید الفطر کا تذکرہ میں نے کر دیا کہ عید الفطر خود رسول اللہ نے پڑھائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں. رسول اللہ خود پڑھا رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ 2 عیدیں واجب ہیں. اب آ جاتی ہے عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ منانے کا طریقہ بھی خود رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ عید الاضحیٰ تم نے کس طرح منانی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ نے عید الاضحیٰ کی ہوئی ہے، منائی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کو بتائی ہوئی ہے، آل بیت اعظام کو تعلیم دی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف باقی نہیں بچتا. تو فرمایا عید الاضحیٰ اگر آ جائے اور تمہیں اللہ نصیب کر دے عید الاضحیٰ کی خوشیاں، اسی طرح کرو، غسل کرو،
پاکیزہ کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو جو تمہیں استطاعت ہے. اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. یعنی اللہ خوشی کے دن بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اسلام سے پہلے جو لوگ تھے نا، آپ یہودیوں کی عید دیکھیں، عیسائیوں کی عید دیکھیں، خدا کی قسم آپ کو خود اسلام کی حقانیت سمجھ آ جائے گی. خود پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. صرف مسلمانوں میں ناقدری ہے، اپنے نبی کی شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے. میں نے کئی بار لوگوں سے کہا کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں اہل بیت کے احترام کو، صحابہ کرام کے احترام کو، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج تو بازاروں میں ہر چیز وافر ملتی ہے. آپ سیرت فاطمہ زہرا کی کتاب پڑھیں، سیرت فاطمہ زہرا کی کتاب پڑھیں، سیرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی کتاب پڑھیں، سیرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کی کتاب پڑھیں، ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھیں، حضرت فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں، عثمان ذی النورین کی سیرت پڑھیں. مسلمانوں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ اسلام جو اللہ نے عطا کیا یہ کتنا بلند و بالا مذہب تھا. لیکن آج ہم نے نہ قدری کی، مطالعہ نہیں کیا، اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ہم گرفتار ہو گئے. ہم شرک میں بھی گرفتار ہو گئے، بدعات میں گرفتار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑانے لگے اور برملاب اڑانے لگے. اس بار تو خیر میں نے دیکھا کہ عید میلاد کے جو جلوس نکلے بہت دکھ ہوا کہ اس کے اندر عورتوں کو بھی نچایا گیا. اللہ معاف کرے تو بس استغفار ہے. کیک کاٹے گئے، عورتوں کو نچایا گیا، اتنی بے پردگی کی گئی، حدود اللہ کو پامال کیا گیا. ان لوگوں کو تو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے نبی کی گستاخی کون کر رہا ہے. یہ ہمیں ہمارے اندر گھس کے کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ مسلمانوں کا تو یہ کردار ہے. تم کہتے ہو ڈھول باجے نہ کرو، ڈھول ڈمکے نہ کرو، اور اللہ اس کے رسول کی حدود کو پامال نہ کرو. یہ دیکھو نبی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ مسلمان کوئی اہل ایمان ہو دل میں رسول اللہ کی محبت کو یہ پسند نہیں کرتا، کوئی نہیں پسند کرتا. میں آپ کو یہ 100% یہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں پسند کرتا. یہ کچھ لوگ گھس گئے ہمارے اندر ہمیں خراب کرنے کے لیے. انہی کی تو پہچان کرنی ہے ہم نے کہ رسول اللہ کا نام استعمال کر کے بے پردہ عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، رسول اللہ کا نام استعمال کر کے گنبد خضرا کی تصویروں کی توہین کی جا رہی ہے، رسول اللہ کا مبارک نام استعمال کر کے بیت اللہ شریف کی تصویروں کی توہین کی جا رہی ہے. ڈول ڈمکے ناچ باجے راگ باجے بجا کر یہ میسج دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ مسلمان تو اپنے نبی کا احترام ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے جان اپنی دے دی. یہ تو آپ کے سامنے ہے، جیلیں بھر دی گئی مسلمانوں سے. آپ کو میں بتاؤں اس بزرگ کا واقعہ جو میں نے پچھلے میں آپ سے کہا تھا کہ جن کی قربانیاں اور جن کی محبت رسول، جن کو امیر شریعت کا لقب عطا کیا گیا، جنہوں نے میرے نبی سے محبت کی ہے، ان اولیاء اللہ کے کردار کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہمارے اندر سے یہ گستاخیاں سب دور ہو جائیں. ہم سارے رسول اللہ کے محب اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. جب محبت کریں گے تو ہمارے دل کے اندر سے شرک و بدعات، رسومات یہ سب نکلے گی. رسول اللہ کی محبت کا نور میرے اور آپ کے دل میں بس جائے گا. تو جن کو امیر شریعت، فاتح قادیان، عاشق رسول، اسیر ختم نبوت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 11 سال جیل کاٹی ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے. آج ہم فخر سے یہ بات کرتے ہیں، سر بلند کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، انہوں نے رسول اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے گھر بھی قربان کیا، بیوی بچے بھی قربان کیے، مال و زر بھی قربان کیا، ہر چیز قربان کر کے انہوں نے بتا دیا کہ مسلمان دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا ہے، اگر قربان نہیں کر سکتا تو عزت رسول قربان نہیں کر سکتا. عزت رسول پہ سودا نہیں ہو سکتا مسلمان کا. ختم نبوت کا مسئلہ آیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، آپ اور میرے سامنے ہیں ساری باتیں. لوگوں نے قربانی دی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، ٹھنڈ بھی ہے، سردی بھی ہے، وہ عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے نبی سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں وہ لوگ. اس بات پر مسلمان سودا بازی نہیں کر سکتا جو عشق رسول کا مسئلہ ہے. لیکن آج دیکھیں یہ لوگ ہمارے اندر گھسیڑ کے
جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر کیک کاٹ دیے، مدینہ شریف بھی بنا ہوا، مکہ شریف بھی بنا ہوا، محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، وہی مسلمان اٹھا، اسے چھری اٹھائی، محمد رسول اللہ پہ چلا کے 2 حصے کر دیے، کعبہ شریف پہ چھری چلائی 2 حصے کر دیے، مدینہ پاک پہ چھری چلائی 2 حصے کر دیے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے اندر ایسے لوگوں کو گھسیٹ دینے کا مقصد صرف یہی ہے، مسلمان کے دل سے حب رسول نکل جائے۔ اور میں بتاؤں جس دن حب رسول نکل گئی مسلمان کے دل سے، اس دن مسلمان کی کوئی قدر و منزلت کسی کی نظر میں نہیں رہے گی، خدا کی نظر سے بھی مسلمان گر جائے گا اس دن جس دن اپنے رسول کا احترام نہیں کرے گا۔ تو دوسری بات میں کر رہا تھا، یہ جو 2 عیدوں کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ہدایہ شریف میں بھی ہے، قدوری شریف میں بھی ہے، ہر کتاب میں تذکرہ ملا۔ خود رسول اللہ نے بتا دیا مسلمانوں، خوشی بھی ایک دائرے میں رہ کے کرنی ہے، دائرہ کار سے باہر نہیں ہونا۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ ناچ گانا، یہ ڈول ڈمکے حدود اللہ کی پامالی کرتے تھے، اس لیے فرمایا تم عید کا دن آ جائے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، صبح کے وقت اٹھو، رسول اللہ کی سنت ہے، غسل کرو، پاکیزہ کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اس کے بعد دوسرا کام، خوشی کے دن رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر پوری دنیا کو یہ بتا دو کہ مسلمان اپنے نبی کی تابعداری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب اس نے نماز ادا کر دی، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ادا کر دیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد دوسرا حکم کیا ہے خوشی کرنے کا؟ فرمایا عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے، عامت المسلمین کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کے ساتھ ملو، ان کو عید کی مبارک پیش کرو، اور اپنے چہرے پہ غم بلا کے، کام کاج چھوڑ کے، تمام چیزیں چھوڑ کر خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ خوش ہے، اس کو میں نے خوشی کا دن ادا کیا، وہ خوش ہے میرا بندہ، فرمایا خوشی کا اظہار کرو۔ اب اس نے خوشی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد حکم کیا ہے میرے لیے؟ فرمایا اس کے بعد حکم یہ ہے، اگر اللہ نے استطاعت عطا کی ہے، مال و دولت عطا کی ہے، صاحب نصاب بنایا اللہ نے، تو اس کی اللہ کا فضل ہے آپ پر۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کیا ہم اپنے گھر میں ایک بندہ کر لے تو کافی ہو جائے گی؟ نہیں، جتنے بندے صاحب استطاعت ہیں وہ سارے قربانی کریں، یہ تو اللہ کا فضل ہے آپ پہ۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح قربانی ہے، کیوں چھپانا نہیں چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا خوش نہیں ہیں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا؟ اگر آپ لینے والے بندے، لوگ آ کے آپ کو زکوٰۃ دیتے، خیرات دیتے، صدقہ دیتے، آپ کو غریب سمجھتے، مسکین سمجھتے، لاغر سمجھتے، لاوارث سمجھتے، یہ بات اچھی تھی؟ یا یہ بات اچھی ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا؟ یہ کرم نوازی ہے۔ تو فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے، اللہ نے جو تمہیں استطاعت عطا کی ہے اس استطاعت کے مطابق تم جانور خریدو۔ ایک آدمی ہے، اس پہ گھر کے اندر 7 آدمی ہیں تو 7 ہی قربانی کرنے والے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، کر سکتے ہیں۔ وہ اگر ₹1,00,000 کا ایک ہی بکرا لے آئیں گے قربانی کرنے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے گا بھائی بکرا لے آیا قربانی کرے گا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ₹1,00,000 کا بڑا جانور لے کے آئے تاکہ کسی مسلمان کے منہ میں بوٹی چلی جائے، کوئی گوشت کا ٹکڑا چلا جائے، خوشی کا دن مکمل ہو جائے۔ تو فرمایا جانور ذبح کرو جتنی تمہیں استطاعت موجود ہے۔ جب تمہیں استطاعت موجود ہے بڑا جانور ذبح کرنے کی، تو جب جانور ذبح کرو گے، اب جانور ذبح کرو گے تو فرمایا یہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو تقسیم کرو، اپنے گھر میں بھی رکھو، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور عامت المسلمین کو بھی کھلاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور دوسرے مذاہب کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کو اللہ نے خوشی کا دن عطا کیا، عید کا دن عطا کیا، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کی تابعداری میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ربیع الاول کا آتا ہے، یہ ساری یادیں اور یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے دل میں اور دماغ میں بٹھانے کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ پوری اللہ کی مخلوق کے لیے مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ فرمایا اس دن خوشی ضرور مناؤ لیکن حدود اللہ کو پامال نہ کرو، خوشی ضرور مناؤ، خوشی یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ اپنا دن جو ہے ولادت باسعادت کا، میلاد کا، خود کس طرح مناتے ہیں؟
یہ بات قابل غور ہے. آج یہ بات چھپائی جا رہی ہے اور رسم و رواج کو ہوا دی جا رہی ہے. جس طرح نکاح کا دن خوشی کا ہے، اس میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو، میری سنت کو زندہ کرو. اس کے بعد فرمایا ولیمہ کرو. ولیمہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو جمع کرو، رشتہ داروں کو جمع کرو، ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کے منہ میں کھانا جائے گا، وہ خوش ہوں گے تم سے، ادھر وہ خوش ہوں گے تو رب خوش ہوگا. یہ خود رسول اللہ بتا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج نکاح کا معاملہ بھی اور ولیمے کا معاملہ بھی ایک طرف کر دیا گیا، رسومات آگے کر دی گئی. 4 دن گزر جاتے ہیں، شادیوں والے گھر میں ڈھول ڈمکے بجتے رہتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے، جس رب نے خوشی عطا کی تھی اسی رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. ایسے وایات قسم کے گانے لگا کے، ڈول ڈمکے اور باجے لگا کے تم امت کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا ہم نبی کو ماننے والے ہیں؟ وہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ لاوارث لوگ ہیں، ان کا تو کوئی تابع، ان کا کوئی رہنما نہیں ہے، ان کا پیچھے کوئی والی وارث نہیں ہے جس کی شریعت کو یہ لوگ فالو کرتے. کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی توہین کرواتے ہو؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ دل میں نبی کی محبت رچ جائے، بچ جائے. ہم نبی کی محبت کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے بھائی. تو فرمایا کہ رسم و رواج کو آگے بڑھا دیا گیا اور حقیقت کو چھپا دیا گیا. نکاح کا مسئلہ ہوگا، پیچھے اس بندے نے ₹1,00,000 یا 4 لاکھ روپیہ لگا دیا. جب نکاح کا مسئلہ آئے گا تو کہے گا مولانا صاحب آپ کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ یار وہ 4-5 دن جو لوگ ناچتے رہے، گاتے رہے، خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے، ان کو تو لاکھوں روپے دے دیے گئے. اب سنت زندہ کرنے کے لیے مولانا صاحب آ رہے ہیں. ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ یہ بڑی میں قابل غور بات کر رہا ہوں. یہ بندہ جو مولانا صاحب آ رہا ہے نکاح کرنے کے لیے، یہ تو نبی پاک کی سنت زندہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. پہلے پوچھا کہ کتنے کنسو تسی؟ اس آ کہ جی کتنے دے سو؟ آ سا نے دوے بندے 500 روپے کرنے ہونے تو سا نے کی ترتیب ہے؟ اخیر ماں 1000-2000 تے دیو نا. اس آ 2000 اسی نہ دینے ہیں، تسی چلو اسی دوے مولوی صاحب بلا کے نے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس نے مولانا صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، اس نے زیادتی سنت کے ساتھ کی ہے. کیا یہ رسومات اور یہ بدعات جو داخل کر دی گئی، ان کی اہمیت پھر نکاح سے زیادہ ہو گئی نا جی؟ ایک سوچنے کی بات ہے. نکاح سے پھر ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی نا. ان پہ تو 2 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا اور نکاح پہ آپ کی کوشش ہوتی ہے 500 روپے خرچ ہو، اس میں بھی ہزاروں کیڑے نکالتے ہیں ہم. تو مقصد یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے ایمان کو اتنا کمزور کر دیا گیا، یہ گانے سن سن کے، یہ ڈول باجے بجا 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 کے اتنا اندر منافقت پیدا ہو گئی کہ محبت رسول آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے. نبی کی محبت آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے ہمارے دلوں سے آج. اس لیے ہر شریعت کا کام ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، لیکن یہ رسومات پہ جو خرچہ ہو گیا اس کے لیے نہیں. میں ایک جگہ نکاح کے لیے چلا گیا، یہ آخری باتیں میں کر رہا ہوں. نکاح پہ چلا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نکاح پڑھائیں گے. نکاح پڑھایا، 1000 روپے مولانا صاحب کو دیا. تو وہ جو خادم بیٹھا تھا مسجد کا، اب خادم بھی مسجد ہی کا ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو مثال دے دی کہ 2 لاکھ روپے لگ گیا کنجرا تے، جنہیں 4 دن نچے کودے نے، انہیں بھی تو ملے ہے نا. لیکن ادھر کہا جی آپ کا خرچہ کہ مولانا صاحب کے لیے 1000 روپے دو جی نکاح کا. ٹھیک ہے جی، 1000 روپے مسیتی نے خادمے دو. وہ بندہ مارنا استاد جی اساں نے پاسے تو خادمہ نہیں دینے، اساں نے پاسے تو خادمہ میں بچے رہو. اتنے گراواں ماحول ہے، خادم پانی بھرنا ہے بچارا بوکے نال پڑھنا ہے، پر کے نمازیاں سے 1000 چاہ دیواں تے کہڑا اسی مر وینے. ہو سکے نہیں جی ساڈے پاسے تو رواج ہی نہیں ہے خادمہ پیسے دینے نا، اتنے خادمے بھی 1000 روپے دو. اب میں نے بعد میں بیان کیا تو بعد میں مجھے اپنے لوگ کہنے لگے جی مولانا صاحب آپ سخت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ نے یہ 2 لاکھ روپے خرچہ کیا تھا، گلوکار منگوائے تھے آپ نے، 2-4 دن تو یہ بیت گئے. ان کو پیسے دیتے وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ فلاں گلوکار تو کم پیسے لیتا ہے، آپ نے پیسے زیادہ کیوں لے لیے؟ یار ایک مسجد اور رسول اللہ کی سنت ہی ایسی لاوارث ہو گئی ہے. جب سنت زندہ کرنے کا مطلب آپ پوچھتے ہیں جی آپ کیا کریں گے جی. تو بات آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کی جتنی باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی، یہ باتیں کڑوی ہیں، لیکن مسلمانوں اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ نبی کو تو ماننے والے ہم ہی ہیں نا. کیا ہندو یہ باتیں سوچیں گے؟ سکھ یہ باتیں سوچیں گے؟ وہ تو میرے اور آپ کے نبی کی عزت نہیں چاہتے. ہم نے اپنے نبی کی عزت کو خود بڑھانا ہے اور خود اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے شب و روز کے دن میں نبی کی شریعت فالو کر کے اپنی نبی کی عزت کو لوگوں کے سامنے فالو کرو،
تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر اسی طرح ہم نے کافروں کے طریقے فالو کرنے شروع کر دیے، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، وہی کافروں والے طریقے کریں گے، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ مذاقیں کریں گے، یہ لوگ ہیں مسلمان، اپنے نبی نے دین سمجھ نہیں کچھ نہیں۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ آیا اپنے نبی کے لیے ہر چیز قربانی دے سکتا ہے؟ رسم چھوڑ دے گا، بدعات چھوڑ دے گا، رسومات چھوڑ دے گا، غیر شرع ہر کام وہ چھوڑ دے گا۔ ہو سکتا ہے میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، مولانا صاحب مجھے بتاؤ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا نقش قدم کیا ہے۔ میں کوئی رسم فالو نہیں کروں گا، کوئی رواج فالو نہیں کروں گا، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا۔ یہ بندہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک مقبول ترین بندہ ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ سے راضی ہے، مرنے کے بعد بھی میرا اللہ سے راضی ہوگا، اور میدان معشر میں بھی اعلان یہی ہوگا کہ یہ حب رسول ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، لہذا اس کو آگے لے کے آؤ، آج ہم اس کو اعزاز عطا کریں گے نبی کی محبت کا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں ان کو سوچ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہی موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا ربیع الاول کے حوالے سے۔